سامعین، آداب و خلوص پروگرام خیر اندیش میں میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید اور میں ہوں فائقہ شفیق۔ عزیز ساتھیو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے تمام اہل خانہ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ تمام سننے والوں کی محبت کے لیے تشکر گزار ہیں جو ہماری اس کاوش کو سراہ رہے ہیں۔ جیسا کہ سامعین، پروگرام خیر اندیش اور پی سی آر ایم کی جانب سے ہر ماہ ایک بہترین تحریر کو لیٹر آف منتھ کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، جس کا آج ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم ان تمام دوستوں سے ملتمس ہیں جو کہ روٹین میں ہمیں نہیں لکھ رہے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ سامعین، اکثر اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، اور یقیناً ہم پہلے سے کہیں زیادہ جڑے ہوئے بھی ہیں، کیونکہ اسمارٹ فونز، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ایپس کے پھیلاؤ کی بدولت ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلسل ایک ورچوئل ہجوم میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیشہ اپنے دوستوں، کنبے اور جانے والوں سے صرف ایک کلک کی دوری پر ہیں۔ لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ رابطوں کے اس بظاہر نہ ختم ہونے والے سمندر کے درمیان ایک متضاد رجحان ابھر رہا ہے جسے ہم سماجی تنہائی کا نام دے سکتے ہیں؟ گو کہ ہمارے پاس آن لائن رابطوں کی کثرت ہو سکتی ہے، لیکن اب اس سہارے تعلقات کے معیار پر اکثر سمجھوتا کیا جانے لگا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر سطحی لائکس، ایموجی، ری ایکشن اور ایک لائن کے تبصرے بامعنی مصروفیت کے بغیر تعلقہ بھرم تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر سماجی روابط میں گہرے جذباتی بندھن، مشترکہ تجربات اور حقیقی ہمدردی سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، ہمیں اس حوالے سے پیدا ہونے والے نقصانات کے تدارک کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ جی سامعین، ماہرین نے حال ہی میں ایک تحقیق کے نتائج عام کیے ہیں جن میں تنہائی کو تمباکو نوشی سے بھی زیادہ نقصان دہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تنہا رہنے سے کسی بھی شخص کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے، فشار خون متاثر ہو سکتا ہے اور اس کے ہارمونز میں بے قاعدگی آ سکتی ہے، جس سے کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ 40 سال سے زائد عمر کے افراد کا تنہا رہنا ان کی دماغی صحت پر بدترین اثرات چھوڑتا ہے، اور تنہائی کا زہر ان کی قبل از وقت موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم سنیں ایک خوبصورت ٹریک۔ فہم عطا کر مجھ کو خدایا، فہم عطا کر مجھ کو خدایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا۔ مجھ کو بنایا، تو ہی نے مٹی سے مجھ کو بنایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا۔ دل میں جو اپنے تجھ سے ہے ڈرتا،
خوشیاں ہے کرتے، دل میں جو اپنے تجھ سے ہے ڈرتے، مجھ کو وہ دیکھ کے خوشیاں ہے کرتے، تیرے کلام پر ہے میرا بھروسہ، تیرے کلام پر ہے میرا بھروسہ، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا۔ وعدہ کیا تو نے بندے سے جیسے، شفقت سے تیری تسلی ہو ویسے، وعدہ کیا تو نے بندے سے جیسے، شفقت سے تیری تسلی ہو ویسے، مجھ پر تو ہو تیری رحمت کا سایہ، مجھ پر تو ہو۔ جی، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ٹریک بہت پسند آیا ہوگا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ دوستوں کی آراء اور خطوط۔ سامعین، پروگرام خیر اندیش کے حوالے سے ملک سجاد احمد صاحب کہتے ہیں کہ محترم جناب امجد رشید صاحب، میڈم فائقہ شفیق صاحبہ، سلام خلوص۔ آج کا پروگرام خیر اندیش آپ کی اور فائقہ صاحبہ کی میزبانی میں سنا۔ سب سے پہلا خط ہمارے بہت ہی اچھے دوست رشید ناز کا پڑھا گیا، جو کہ ایک بہترین خط تھا۔ جو تجاویز رشید ناز صاحب نے پیش کی وہ واقعی زبردست تھیں، اور امجد رشید صاحب، آپ نے ان کی تجاویز اور رشید ناز صاحب کی لکھی ہوئی باتوں کا تسلی بخش جواب دیا۔ وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ امجد رشید صاحب، یہ واقعی آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ ہم لکھنے والوں کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں، جس سے ہم لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہم میں آپ کے پروگراموں میں لکھنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور ہم اپنی مصروفیات میں بھی وقت نکال کر آپ کو خط لکھتے ہیں۔ یہ سب آپ کی اور پی سی آر ایم کے ڈائریکٹر آکاش ایمینول صاحب کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ باقی آپ کے تمام پروگرامز راہ زندگی، حکمت موتی اور خیر اندیش بہت ہی لاجواب ہیں، جو کہ ہماری علمی ادبی تسکین کو پورا کرتے ہیں۔ خدا پی سی آر ایم کی تمام ٹیم کو برکتیں دے، سلامت رکھے، آمین۔ دعا گو ملک سجاد احمد میاں چنو۔ پیارے بھائی ملک سجاد صاحب، ہم آپ کے تشکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی آراء کو ہم تک پہنچا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو سلامت و شاد رکھے، آمین۔ سامعین، غلام شبیر ٹکا صاحب لکھتے ہیں کہ محترم جناب آکاش ایمینول صاحب، امجد رشید صاحب، محترمہ فائقہ صاحبہ، پرخلوص آداب۔ پروگرام خیر اندیش پی سی آر ایم بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہا ہے۔ پروگرام کے شروع میں امجد صاحب نے بہت اچھے انداز میں تکبر اور حسد کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ حمدیہ گیت سنا، نور بھرا یہ گیت دل کو رب کے نور سے منور کر گیا۔ حمدیہ گیت اور خوبصورت پروگرام پیش کرنے پر آکاش صاحب اور پوری پی سی آر ایم ٹیم کی انتھک محنت کو سلام محبت۔ جناب غلام شبیر ٹکا خان صاحب، ہم نہایت ممنون ہیں کہ آپ پی سی آر ایم کی دیگر نشریات کی طرح پروگرام خیر اندیش کو بھی پذیرائی سے نواز رہے ہیں، جو آپ دوستوں کے حسن سماعت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آراء اور تحریری رفاقت کا یہ سلسلہ بلا تعطل جاری و ساری رہے گا۔ سامعین، پروگرام زندگی دا چانن کے بارے میں راشد قمر صاحب لکھتے ہیں کہ محترم انچارج پروگرام زندگی دا چانن، السلام علیکم۔ آپ کا نورانی پروگرام زندگی دا چانن سننے کا موقع ملا، جس نے دل کی دنیا کو جگا دیا اور روح کے دریچے کھول دیے۔ آپ حضرات کی گفتگو نے جس بصیرت، فہم و فراست اور روحانی لطافت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کے ظہور کے معجزاتی مظاہر کو بیان کیا، وہ دل کی گہرائیوں تک اتر گیا۔ یہ حقیقت دل نے محسوس کی کہ جس دل میں اللہ کا نور جاگزیں ہو، وہی زبان خاموشی میں تاثیر رکھتی ہے اور وہی نگاہ بند آنکھوں کو بصیرت عطا کرتی ہے۔ آپ کی باتیں نہ صرف قلب کو گرما گئیں، بلکہ ایمان کو تقویت اور روح کو تازگی بخش گئیں۔
ایسے پروگرام جہاں علم الہی کے چراغ جلائے جاتے ہیں وہ ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور سچائی کے متلاشی دلوں کو روشنی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ محنت، دینی، اصلاحی اور روحانی مشن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اللہ آپ کے ہر لفظ کو دلوں میں جاگزی نور میں بدل دے اور آپ کی زندگی کو دنیا اور آخرت میں عزت و وقار اور فلاح عطا فرمائے۔ نیز پی سی آر ایم کی ٹیم اور تمام سامعین کرام کو سلام دل و جان، محبت و اخلاص کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ راشد قمر صاحب، آپ کی تحریر آپ کی شخصیت کا احاطہ کرتے ہوئے ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ الفاظ کی چاشنی جس طور ادبی رنگ بکھیرتی ہے بیان سے باہر ہے۔ ہم آپ کی اس محبت اور تسلی بخش آراء کے لیے نہایت ممنون ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو یوں ہی سلامت رکھے۔ سامعین، پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے سجاد ہراج کا کہنا ہے کہ پروگرام زندگی دا چانن اور پی سی آر ایم کی پوری ٹیم بہت ہی خوبصورت اور لاجواب پروگرام میزبان اور پروگرام میں شامل آج کے مہمان کی گفتگو سنی، اللہ کا کلام سنا، بہت اچھا لگا۔ امید ہے کہ اسی طرح آپ اچھے اچھے پروگرام پیش کرتے رہیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ پی سی آر ایم کے تمام پروگرامز دن دوگنی رات چوگنی ترقی کریں۔ آخر میں میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دلی دعا، سلام قبول ہو۔ عزیز بھائی سجاد راج صاحب، آپ کی آراء کے لیے ہمارے دل تشکر سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم نہایت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا خصوصی وقت نکال کر پروگرام زندگی دا چانن کو سماعت فرمایا اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سلامت و شاد رہیں، آمین۔ سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے حوالے سے بھائی فدا حسین سولنگی صاحب نے لکھا ہے کہ السلام علیکم سفیر قادر صاحب، آج کی کہانی سن کر بہت اچھا لگا اور دل کو سکون ملا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی سنائی ہے، انہوں نے بھی اس پروگرام کو پسند کیا ہے۔ آپ بہت محنت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، شکریہ۔ بھائی فدا حسین سولنگی صاحب، پروگرام سچو پیار کو سماعت فرمانے اور مزید دوستوں سے اس سلسلے کو متعارف کروانے کے لیے ہم آپ کی اس کاوش کو دل سے سراہتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو اپنی خدمت کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کرے، آمین۔ سامعین، سرائکی پروگرام حکمت دے موتی کے حوالے سے رشید ناز صاحب لکھتے ہیں کہ محترم جناب منصور ملک اور امجد رشید، سلام اکھیندہ واں۔ اج دا پروگرام حکمت دے موتی سندا پیا ہاں، بہت چنگا لگیا ہے، جنوں ساڈے برا منصور ملک نے پیش کیتا۔ سب تو ود ایک سوہنا جہا گیت سنوایا گیا، گیت دے بول بہت چنگے ہن۔ اج دا موضوع بائبل تے کوڈ دے اتے بڑی چنگیاں گلاں سنیاں، اتنی میٹھی آواز دے وچ پروگرام سنن دی چاہ اپنی ہے۔ میں پی سی آر ایم دا شکریہ ادا کریندا ہاں جو اتنی محبت نال ساڈے واسطے پروگرام تیار کریندے نے۔ اج چھوت تے منصور ملک نے بہت ساریاں گلاں ساڈے تک پہنچائیاں۔ آخر وچ یہی کہاں گا، اج دا پروگرام بہت معلوماتی ہا، بہت شکریہ۔ رشید ناز صاحب، ہم آپ کی محبت کے لیے نہایت ممنون ہیں۔ سرائکی پروگرام کے حوالے سے آپ کی آراء ہمارے لیے نہایت تقویت بخش رہی۔ آپ کی آراء ہمیشہ سے منفرد اور معیاری ہوتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سمیت آپ کے کلب کے دیگر ممبران بھی اپنی آراء کو یقینی بنائیں گے۔ صحت و سلامتی کی دعا۔ سامعین، آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی غزل جو کہ سرائکی زبان میں ہے پیش کرنا چاہوں گی۔ کوئی اینجی نگری دس میں کو جتھے جیون دا اعتبار ملے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے کوئی مخلص غمخار ملے، جتھے دل دے بدلے دل دیون، جتھے پیار دے بدلے پیار ملے۔ جیسا کہ سامعین، پروگرام خیر اندیش اور پی سی آر ایم کی جانب سے ہر ماہ ایک بہترین تحریر کو لیٹر آف منتھ کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، تو سامعین محمد اکرم سیال صاحب کے خط کو لیٹر آف منتھ قرار دیا گیا ہے۔ تو پیارے بھائی اکرم سیال کو ہم بہت بہت مبارک کہتے ہیں کہ ان کو لیٹر آف دی منتھ کے خطاب سے نوازا گیا، شکریہ۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔